آبنائے ہرمز سے گزرنے والے ایک بحری جہاز کو نامعلوم سمت سے آنے والے ایک پروجیکٹائل نے نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں جہاز کے انجن روم کو نقصان پہنچا اور عملے کا ایک رکن زخمی ہوا۔ برطانوی میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز کے مطابق واقعہ اس وقت پیش آیا جب جہاز آبنائے ہرمز سے باہر نکل رہا تھا۔ جہاز کے سیکیورٹی آفیسر نے بتایا کہ حملے کے بعد انجن روم کو نقصان پہنچا۔ متاثرہ جہاز کے دیگر عملے کی مدد سے عمانی کوسٹ گارڈ کر رہا تھا۔ حکام کے مطابق واقعے کے نتیجے میں تاحال سمندر میں کسی قسم کی آلودگی یا ماحولیاتی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ آبنائے ہرمز میں حالیہ دنوں میں بحری جہازوں کو پیش آنے والے واقعات کے باعث عالمی شپنگ اور توانائی کی ترسیل کے حوالے سے تشویش میں اضافہ ہو گیا ہے۔ حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا۔ حکومت کی جانب سے پیٹرول کی قیمت میں ₹5.70 فی لیٹر اضافہ کیا گیا، جس کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت ₹331.20 فی لیٹر مقرر کی گئی ہے۔ حکومت کی جانب سے ڈیزل کی قیمت میں ₹6.47 فی لیٹر اضافہ کیا گیا، جس کے بعد ڈیزل کی نئی قیمت ₹390.42 فی لیٹر مقرر کی گئی ہے۔ مٹی کا تیل ₹6.88 فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا۔ مٹی کے تیل کی نئی قیمت ₹296.63 فی لیٹر ہو گئی ہے۔ پیٹرولیم ڈویژن نے 18 اگست کے لیے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ بجلی صارفین کے لیے بری خبر ہے کہ ان پر 41 ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑنے کا امکان ہے۔ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی کی جانب سے جولائی کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی ₹2.52 فی یونٹ مہنگی کرنے کا باضابطہ درخواست نیپرا میں جمع کرا دی گئی۔ نیپرا اعلامیہ کے مطابق اس درخواست پر سماعت 27 اگست کو شیڈول کی گئی ہے اور اگر یہ اضافہ منظور ہوتا ہے تو جی ایس ٹی سمیت صارفین پر 41 ارب روپے کا اضافی مالی بوجھ پڑے گا۔ سی پی پی اے کی جانب سے دی گئی اس درخواست میں جولائی کے دوران بجلی کی پیداوار پر آنے والی مختلف لاگتوں کا تفصیلی گوشوارہ پیش کیا گیا ہے۔ سی پی اے نے بتایا کہ جولائی میں درآمدی ایل این جی سے 10.78% بجلی پیدا کی گئی ہے، جس کی فی یونٹ قیمت ₹47.37 رہی اور اس مد میں کل 77 ارب 19 کروڑ روپے خرچ ہوئے۔ ملک کے بالائی اور وسطی حصوں میں مونسون ہوائیں داخل ہو رہی ہیں، جبکہ ایک مغربی لہر بھی اثر انداز ہو رہی ہے۔ اسلام آباد، راولپنڈی، پوٹھوار کے خطے، کشمیر، شمال مشرق پنجاب، گلگت بلتستان اور بالائی خیبر پختونخوا میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس دوران بعض مقامات پر موسلا دھار بارش بھی متوقع ہے۔ موسلا دھار بارش کے باعث خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، مری گلیات اور کشمیر کے پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ موجود ہے۔ ملک کے دیگر حصوں میں موسم عام طور پر گرم اور مرطوب رہے گا۔ میدانی علاقوں جیسے سندھ اور جنوبی پنجاب کے بعض اضلاع میں ہبس اور گرمی کی شدت برقرار رہنے کا امکان ہے۔ قومی ٹیم کے مینجمنٹ نے دورہ انگلینڈ کے پہلے ٹیسٹ کے لیے گھاس والی پچ کو دیکھتے ہوئے ابتدائی حکمت عملی پر غور شروع کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق پہلے ٹیسٹ میں 7 اسپیشلسٹ بیٹرز اور 4 اسپیشلسٹ فاسٹ باؤلرز کھلانے پر غور شروع کر دیا گیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ گھاس والی پچ اور لیڈز میں بارش کی پیشگوئی کے باعث ساجد خان یا علی عثمان کو کھلانے کی تجویز زیر غور نہیں ہے، جبکہ بابر اعظم اور شان مسعود کی دستیابی کے حوالے سے مینجمنٹ پر امید ہے۔ ذرائع کے مطابق دونوں کی دستیابی کا حتمی فیصلہ آج پریکٹس سیشن کے بعد ہوگا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پہلے پریکٹس سیشن کے بعد بیٹرز اور باؤلرز الگ الگ میٹنگ ہوئی۔ باؤلرز کو انگلینڈ کے بیٹرز جبکہ بیٹرز کو انگلینڈ کے باؤلرز کی ویڈیو دکھائی گئی ہے۔